بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف قال سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. یہ روایت مجمع ابن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی قتل عیسیٰ ابن مریم الدجال۔ کتاب الفتن کا بیان درس حدیث میں چل رہا ہے، جس میں فتن سے متعلق اور علامات قیامت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے احادیث اور اس کی کچھ تفصیل بیان ہوتی ہے، اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات تقریباً ہر درس میں کتاب الفتن میں بیان ہوئی ہے کہ علامات قیامت دو طرح سے ہیں۔ ایک قسم کی علامات وہ علامات صغریٰ کہلاتی ہے یا علامات بعیدہ کہلاتی ہے۔ دوسری قسم کی علامات وہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، جس کو علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ یا علامات بعیدہ یہ کافی بڑی تعداد میں تھی، جس کا تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ قیامت سے پہلے کچھ واقعات رونما ہوں گے، اور اس میں سے اکثر حالات، علامات اور نشانیاں ہم اپنے زمانے میں بھی موجود پاتے ہیں، اور مختلف نشانیاں وہ بیان ہوئی ہے۔ بخل عام ہو جائے گا، فتنہ فساد عام ہوگا، قتل عام ہوگا، علماء کثرت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، لوگ دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہوں گے، بہت ساری تفصیلات اور علامتیں بیان ہوئیں۔ دوسری قسم جو علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں ہیں، اس لیے اس کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، اور قریبہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے بالکل قریب واقع ہوں گی، یہ اب تک واقع نہیں ہوئی اس میں سے کوئی علامت، جس میں سے جن علامات میں سے خروج دجال ہے، دجال کا نکلنا، ظہور حضرت مہدی ہے، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر ہونا، نزول حضرت مسیح علیہ السلام جس پر بات چل رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول، خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، ایک عظیم الشان آگ کا مشرق کی جانب سے ظاہر ہونا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں اور علامتیں ہیں جس کو علامات کبریٰ یا علامات قریبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس علامات صغریٰ کے بعد علامات کبریٰ کا بیان شروع ہوا، اور اس میں سب سے پہلے خروج دجال سے متعلق تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد ظہور حضرت مہدی پر آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی، حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور کب ہوگا، کہاں پہ ہوگا، آپ کا حلیہ مبارک، علامتیں، یہ ساری تفصیلات بیان ہو گئی۔ تیسری جو بڑی علامت ہے قیامت کی یا علامات قریبہ میں سے، وہ نزول حضرت مسیح علیہ السلام ہے، جس پر گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بات شروع ہوئی، اور آپ حضرات کے سامنے کچھ بات بیان ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اور اسی مسیح کا لفظ یہ دجال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن
دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دجال کے لیے مسیح بولا جائے اس کے کیا معنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح بولا جائے اس کے کیا معنی ہے۔ اسی طریقے سے گزشتہ درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کچھ علامتیں، نشانیاں بیان ہوئی، اور آپ حضرات کے سامنے یہاں تک بات بیان ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دجال سے آمنا سامنا ہوگا، اور یہ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یہ دیکھتے ہی گھلنے لگے گا، جیسے اگر نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ نمک پگھلنے اور گھلنے لگتا ہے، یہ دجال خود بخود ایسے گھلنے لگے گا اور گھلتے گھلتے بالکل ایسے ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس مبارک پہنچے گی، جس کافر تک پہنچے گی وہ کافر مر جائے گا آپ کی سانس کی ہوا سے، اور سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہنچے گی۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر یہود پر یعنی دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہود پر ایسا رعب چھا جائے گا کہ ایک بڑے ڈیل ڈول والا طاقتور یہودی ہوگا، لیکن مسلمان سے مرعوب ہو کر وہ اپنے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اٹھا سکے گا، تلوار بھی نہیں سنبھال سکے گا مرعوب ہونے کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ یہاں تک گزشتہ درس میں بات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب یعنی تلوار کی ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نہیں بچ سکتا۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 تلواریں ہوں گی اور ایک ضربہ ہوگا، حربہ یا ضربہ شاید نیزہ وغیرہ ہے، جس سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ایک مقام ہے باب لد اس کو کہا جاتا ہے، جس کا اس حدیث میں ترمذی شریف کی روایت میں تذکرہ بھی آیا۔ باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، وہاں اس کو پکڑ لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے، اور اس کے پاس ہی ایک گھاٹی ہوگی جس گھاٹی کا نام افیق ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالآخر دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے، اور دجال کا خون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ہتھیار پر جس کو حربہ کہا جاتا ہے اس پر لگا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو وہ خون دکھائیں گے۔ اسی طرح بالآخر جو دجال کے ساتھی ہیں، لشکر ہے یہود، ان کو بھی شکست ہو جائے گی، اور مسلمان ان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، پکڑیں گے اور پکڑ پکڑ کر قتل کریں گے، اور کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ بھی نہیں دے گی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ درخت، پتھر، چٹانیں یہ بھی یہودی کو پناہ نہیں دیں گی۔ اگر کوئی یہودی کسی مسلمان سے بچنے کے لیے کسی درخت کی آڑ میں پناہ لے گا، وہ درخت مسلمان سے کہے گا کہ فلاں میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کے اس کو مار دو۔ پتھر چٹان کے پیچھے چھپے گا، وہ چٹان کہے گی، اللہ پاک طاقت دے دیں گے بولنے کی، اور وہ چٹان کہے گی کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، مسلمان جا کے وہاں سے نکال کے قتل کر دے گا، کوئی چیز پناہ نہیں دے گی۔ البتہ جیسے آتا ہے کتابوں میں کہ ایک خاص قسم کا درخت ہے، وہ درخت نہیں بولے گا، وہ یہود کا ساتھ دے گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو باب لد کا مقام ہے، یہود اس خاص درخت کو کثرت کے ساتھ اگا رہے ہیں، ان کو بھی ان ساری باتوں کا علم ہے، ہم سے زیادہ ہوگا۔ تو وہ جو خاص درخت ہے، جو وہ واحد درخت ہوگا جو ان یہود کا ساتھ دے گا اور وہ اطلاع نہیں دے گا، تو وہ خاص قسم کا درخت یہود کثرت کے ساتھ اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں اور اس کو اگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی ماندہ جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے،
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خنزیر کو قتل کریں گے، دنیا سے ختم کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب جو عیسائیوں کا شعار ہے، نشان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو توڑ دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اطراف و اکناف کے لوگ جو دجال سے بچ گئے ہوں گے وہ حاضر ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دے کر تسلی دیں گے، اور وہ لوگ اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں اور خدمت میں رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مزید لکھا ہے کہ ایک مقام ہے فج الروحا، اس کو فج الروحا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے جائیں گے اور پھر وہاں سے حج یا عمرے کا احرام یا دونوں کا باندھیں گے، اور حج یا عمرہ یا دونوں ادا کریں گے۔ پھر حج یا عمرہ یا پھر دونوں ادا کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جا کر سلام پیش کریں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ برکات کا تذکرہ ہو جائے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، زمین پر ہوں گے، تو کیا کیا برکات ظاہر ہوں گی۔ لکھا ہے کہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور قیام یہ امام عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے ہوگا، چنانچہ آپ قرآن و حدیث پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی قرآن اور حدیث پر چلائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی امامت کریں گے، اور آپ کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا۔ قیامت سے پہلے اس امت کا جو آخری دور ہوگا، بالکل آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا، اور نزول کے بعد آپ دنیا میں 40 سال قیام فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد اس دنیا میں 40 سال قیام فرمائیں گے، اور اسلام کے دور اول کے بعد لکھا ہے کہ یہ اس امت کا بہترین دور ہوگا۔ جیسے یعنی قرون اولیٰ کا زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ، تو دوبارہ سے اسی خیر القرون کی طرح وہ بہترین زمانہ ہوگا، اور عجیب عجیب برکات ظاہر ہوں گی۔ اور لکھا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ جو لوگ اپنا دین بچانے کے لیے آپ سے ملیں گے وہ اللہ پاک کے نزدیک محبوب ترین لوگ ہوں گے۔ اسی طرح اس زمانے میں اسلام کے سوا دنیا کے جتنے باقی ادیان اور مذاہب ہیں وہ سب کے سب مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں رہے گا، اور دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں رہے گا۔ جہاد موقوف ہو جائے گا، نہ خراج وصول کیا جائے گا، نہ جزیہ وصول کیا جائے گا، یعنی امن و امان ہو جائے گا، جہاد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مال و زر لوگوں میں اتنا عام کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ کوئی بھی کسی کے مال کو قبول نہیں کرے گا، ضرورت ہی نہیں رہے گی، کوئی کسی کی مال کو قبول بھی نہیں کرے گا، اور زکوٰۃ اور صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا، اور لوگوں میں اتنی دینداری ہوگی کہ لوگ ایک سجدہ کرنے کو، یعنی اللہ پاک کے سامنے جو سجدہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرنے کو لوگ پوری دنیا اور ما فیہا سے زیادہ پسند کریں گے، اور ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکات نازل ہوں گی۔ پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے گا، اور 7 سال تک لکھا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں 2 افراد ایسے نہیں ہوں گے جن کے درمیان کوئی عداوت یا دشمنی ہو یا لڑائی ہو۔ 7 سال ایسے امن کے گزریں گے۔ لوگوں کے دلوں سے بخل، کینہ، بغض اور حسد نکل جائے گا۔ 40 سال تک لکھا ہے نہ کوئی مرے گا، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ امن و امان کا دورہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو زہریلے جانور ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں سانپ ہے، بچھو ہے، حشرات الارض ہے، بعض جانوروں میں اللہ پاک نے زہر رکھا ہے، انسان اس کے قریب نہیں جاتا، لیکن اللہ پاک کی قدرت ہوگی کہ زہریلے جانوروں کا زہر ختم ہو جائے گا قدرتی طور پر۔
سانپ بچھو یا کوئی بھی جانور ہے کسی میں زہر باقی نہیں رہے گا، اور سانپ اور بچھو کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، جیسے بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ سانپ اس بچے کو کوئی گزند یا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے جو خونخوار درندے ہوتے ہیں دنیا میں ہوتے ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، دوسرے درندے چیر پھاڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا ایسا نظام ہوگا کہ وہ درندے کسی سے تعارض نہیں کریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی شیر کے پاس قریب گزرے گا وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اور یہ بے خوف ہو کر گزرے گا۔ اور اسی طریقے سے لکھا ہے کہ اونٹ شیروں کے ساتھ چریں گے، چیتے گایوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے آپس میں۔ حالانکہ دیکھیں مختلف المزاج ہے، لیکن ایسا ایک امن و امان کا نظام ہوگا جس کا اثر درندوں میں بھی ہوگا، چرند میں، پرند میں، ہر چیز میں ہوگا۔ زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ اگر ایک ٹھوس پتھر ہے اس پر بھی اگر کوئی بیج ڈالے گا تو وہ بھی اگائے گا۔ حالانکہ دیکھیں ہر جگہ تو بیج نہیں اگتا، نرم زمین میں اگتا ہے، لیکن اللہ پاک کا نظام ہوگا اگر ٹھوس پتھر میں، ٹھوس سخت پتریلی زمین میں بھی کوئی بیج ڈالے گا وہ بھی اگ جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری جماعت اس کو کھائے گی، استعمال کرے گی، اور جو اس کا چھلکا ہوگا وہ بھی اتنا بڑا ہوگا، وسیع و عریض ہوگا کہ لوگ اس کے نیچے سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، ایک گائے پورے قبیلے کے لیے، اور ایک بکری یہ ایک برادری یعنی ایک گھرانے کے لیے اس کا دودھ کافی ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا جو زمانہ ہوگا، جب آپ دجال کو قتل کر دیں گے، یہود کو قتل کر دیں گے، ان کے شرور اور فتن سے دنیا کو نجات دلائیں گے، تو ایسا ایک رحمتوں کا، برکتوں کا، امن و امان کا نزول ہوگا جس کی ایک جھلک آپ حضرات کے سامنے آئے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ عرض کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔